اکثر دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کیسے ہوگی، اس کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی درود، کوئی الفاظ، کوئی ورد؟ اصل تو اللہ کی چاہت پر ہوگی، یہ تو رب جب چاہیں گے بندے کو زیارت کرا دیں گے، اور زیارت ہوگی تو وہ عالم کو جا کر بتائے، ڈھنڈورا نہ پیٹتا پھرے، جو معبر ہو، جو تعبیر کا فن جانتا ہو، تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس زیارت میں میرے لیے کیا ہے۔ بعض اوقات کوئی آدمی رسول اللہ کی زیارت کرتے ہیں تو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کے لیے تنبیہ ہوتی ہے۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول کو خواب میں بیمار اور تھوڑا سا پریشان دیکھا، تو علماء معبرین نے اس کی تعبیر لکھی کہ تیرے گناہوں کا اثر ہے، جیسے تیری بات ویسے نبی کی ذات تجھے خواب میں نظر آئے گی۔ اور جب خواب میں حضور علیہ السلام کی ذات نظر آئے تو وہ شیطان نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا خواب میں بھی۔ تو زیارت کی کیا ترتیبیں ہیں؟ کثرت سے درود ہونا چاہیے۔ میرے ایک شاگرد ہے، میں نے ایک دن اسے سنت رسول کی ترغیب دی، اس نے سنت رسول رکھ لی، روزانہ کی بنیاد پر اس کا 1000 درود پاک بھی تھا۔ تو مشغولیت میں ہوا نا، تھوڑا مشغول ہوا، تو اس نے 1000 کو کم کرتے کرتے 100 پہ لے آیا، اور دنیا میں گیا ہم سے نکل کے، تو داڑھی بھی تھوڑی ترقی کرنے لگ گئی۔ یہ ترقی نہیں جو حقیقی ترقی ہے، وہ اوپر ترقی کرنے لگ گئی، کھٹنا شروع ہو گئی۔ تو ایک دن خواب دیکھا اور مجھے آ کے کہتا ہے کہ استاد جی ایک بندے نے خواب دیکھا، ذرا اس کی تعبیر بتائیں۔ بڑے بول سے رب بچائے، تجربے کی بنیاد پہ بندہ بازو کا سمجھ جاتا ہے مسئلہ اس کا یا کسی اور کا ہے۔ میں نے کہا بولیں؟ کہتے ایک شخص نے اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے، اور وہ گردن سے نیچے نیچے حضور کو دیکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کا سر مبارک اور چہرہ مبارک اس کو نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا فرحان توبہ کر لے۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا توبہ کر لے، میں نے تمہیں کہا تھا نا سنت پوری کر اور درود پاک کو رکھ، دیکھ تیرا درود حضور پر پیش ہوتا ہے، تو نے پڑھنا کم کیا، تجھے زیارت ہوئی لیکن چہرے سے محروم کر دیا گیا، تو اس کو پورا کر لے، درود والی ترتیب بھی اور سنت والی، ایک دن تجھے چہرے سے زیارت ہوگی۔ تو پکی بات ہے۔ میں نے کہا مجھے اللہ کی رحمت پہ امید ہے، تو کسی لالچ میں تو نہیں پڑھ رہا، تو حضور علیہ السلام کی ذات پہ اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں جھوٹ بولوں اللہ ہمارے ساتھ اپنی مدد کو ختم کر دے گا۔ وہ شخص چند دن بعد میرے پاس آیا اس توبہ کے بعد کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بھی دیکھا ہے، تو حضور علیہ السلام نے مجھے بالٹی دی ہے کہ اس سے غسل کر لے۔ تو میں نے اسے کہا پتہ ہے غسل کیا ہے؟ میں نے کہا تیری نمازوں میں کچھ کمی ہوگی۔ کہتا ہے میں نے کہا حدیث پاک میں ہے کہ نماز بندے کو گناہوں سے دھو دیتی ہے، یہ غسل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بندہ ایک جگہ سے ایک جگہ جائے اور راستے میں 5 نہریں آئیں اور وہ ہر نہر سے غسل کرے، اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے فرمایا جی نہیں۔ فرمایا یہی مثال اس نمازی کی ہے جو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ پاک گناہوں کی میل کچیل نہیں رہنے دیتا۔ تو خواب میں بندہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے کہ بات ہے کیا۔ تو میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کے لیے ہمارے بزرگوں کا ایک تجربہ ہے، انہوں نے درود پاک کو لکھا ہے۔ وہ درود پاک بہت آسان ہے، میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اس درود پاک کی کثرت کرے تو امید کامل ہے کہ جیسے مشائخ بزرگوں کو زیارات اس درود پر ہوتی رہی ہیں تو اس شخص کو بھی انشاءاللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوگی۔ وہ درود ہے اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا اردو ترجمہ ہے اے میرے مولا آپ درود و سلام بھیجیے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس پر جو تمام ارواحوں میں سب سے اعلیٰ۔ آپ درود پاک بھیجیے رسول اللہ کے جسم اقدس پر جو تمام اجساد سے اعلیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر رحمت اتار جو تمام قبور میں اعلیٰ۔ ترجمہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پڑھتے ہوئے بندے کو سمجھ آئے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو اس درود پاک کی کوئی کثرت کرے، کوئی اس کو کثرت سے پڑھے، اور درود پاک باقیوں بھی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی آل کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہیے۔ یہ کر لیں، خدا کی قسم مسلمان زیارت نبوی سے محروم نہیں رہتا، جب ہوگی ہوگی ضرور۔ میرے پاس کارگزاریوں کے رجسٹر ہیں، رجسٹر بتا سکتا ہوں آپ کو اتنے زیادہ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو زیارت ہے، یہ 12 سال کی عمر میں ہے، 13 سال کی عمر میں ہے، یا ابھی بالغ اور اس نے نمازیں شروع کی ہیں، بوڑھوں تک کی میں آپ کو زیارات کی لسٹ دے سکتا ہوں۔ میں نے یہ چیزیں سمجھی ہیں، سنی ہیں، دیکھی ہیں۔ میرے ساتھ ایک شاگرد ہے، ان کو ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ایک تفصیلی خواب ہے اس کا، وہ اس درجے پر فائز ہے رسول اللہ کے قرب میں کہ وہ خواب میں آپ علیہ السلام سے گفتگو کر رہا ہے،
گفتگو کر رہا ہے، بات پوچھ رہا ہے، بات کا جواب دے رہا ہے، اور اسے یاد ہے۔ میں ایک بچے کو جانتا ہوں، اسے میں نے کہا بیٹا یہ عقیدہ ختم نبوت کی چھوٹے سے رسالے تھے مرزائیت کے رد میں، یہ عقیدہ ختم نبوت کے رسالے تھے، میرے خیال میں ہو گئے کوئی 200-300 پمفلٹ تھے۔ میں نے کہا آپ جمعہ کی نماز میں یہ بانٹ لیں، عوام کو دے دیں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت۔ ختم نبوت کا کام تو ایسا ہے جیسے حضور کی سفارش کا کام ہو۔ تو اس نے یہ بانٹے، نابالغ ہے، مجھے آ کر خواب میں جواب بتاتے ہیں، کہتے ہیں استاد جی میں نے رات خواب دیکھا ہے۔ کیا؟ مسجد نبوی کھلی ہوئی ہے، اکیلا میں بیٹھا ہوں، اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، اور میں حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوں اور بڑا خوش بیٹھا ہوں، اور حضور علیہ السلام مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور میرا تعارف خلفائے راشدین کو کرا رہے ہیں۔ یہ دیکھو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے کام ہے۔ کوئی پیغمبر، میرے ایک شاگرد ہے، میں نے ایک دن اسے کہا، میں نے کہا چھوٹے بچوں پر نرمی کیا کرو، مارا نہ کرو انہیں، دین کے کام میں آگے انہیں آیا نہ کرو۔ پتہ محفل کیا تھی؟ محفل ایک تھی، محفل نعت، اس پہ چھوٹے بچے نیچے سے کہہ رہے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں نعت، ہم بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نعت پڑھتے ہیں۔ تو وہ ان کو کہہ رہا تھا جی تم نہیں پڑھو، بڑے بڑے ہمارے شعراء بیٹھے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا یار تھوڑا گزارا، بڑے شعراء بھی پڑھ لیں گے، جب میری باری آئی نا، میں نے کہا میرا ٹائم کتنا ہے جی؟ 1.25 گھنٹہ۔ میں نے کہا میرا پورا آدھا گھنٹہ، 5-5 منٹ ان سب کو دو۔ کہتے یہ کیا؟ میں نے کہا نہیں 5-5 منٹ میرے ٹائم سے نکال کے ان کو دے۔ یار یہ بچے آج اسپیکر پہ آ کر پڑھیں گے، کل قوم کے معمار ہیں، کیوں ان کا حوصلہ توڑتے ہو؟ تو وہ تو لائن لگ گئی بچوں کی، پڑھنا۔ وہ مجمع میں جو بیٹھے تھے وہ بھی اٹھ کے آنے لگے، کوئی 1 شعر پڑھ رہا ہے، کوئی 2 پڑھ رہا ہے، کوئی آیت پڑھ رہا ہے، کوئی کیا پڑھ رہا ہے۔ پورے کے پورے 20-25 منٹ میں مجمع سے ہر بچے نے پڑھ لیا، اور جس نے میری بات مانی نا، رات کو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو یار اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ تھوڑی سی بچوں پر نرمی تو کریں۔ حدیث میں نہیں ہے کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر نرمی نہیں کرتا، علماء کا احترام نہیں کرتا، وہ امت میں کس منہ سے امتی کہلاتا ہے؟ تو درود پاک کی محفل، درود پاک کی سمجھ، درود پاک کی برکت، درود پاک کی عبادت، درود کی سعادت لینی چاہیے۔ اللہ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے، رسول اللہ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار سارے درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے مولا تیرے پاس ساری طاقتیں ہیں، تیرے پاس ساری قدرتیں ہیں، تیرے پاس ساری پاور ہے، آپ ہمارے اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش فرما دیں۔ ہماری طرف سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیں۔ جزا اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما وآلہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔